السلام علیکم طلباء و طالبات اور تمام ہمارے سننے والے ناظرین، آج ہم لے کر کے آئے ہیں، کل میں نے پیش کیا تھا پروین شاکر کی غزل کی پہلی غزل کی تشریح اسی ادبی دنیا میں، اور ان کی دوسری غزل کی تشریح آج پیش کر رہے ہیں پھر سے سید حسن صاحب، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تشریح جو ہے بچوں کے لیے بہت ہی سود مند اور فائدہ مند ہوگا۔ تو طلباء و طالبات غور سے سنیے، آپ کے آنے والے امتحان میں آپ کی کامیابی کے لیے شاید یہ کچھ کام کر جائے، تو ضرور سنیے گا ایس ایم راشد کے اس پروگرام کو، جسے کہتے ہیں بچوں کے لیے ہے، اور پیش کردہ آج کے جو تشریح ہے وہ ہیں سید حسن صاحب۔ تو پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔ عزیز بچوں اور بچیوں، پروین شاکر صاحبہ کی دوسری غزل حاضر خدمت ہے۔ اس میں بھی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں بھی 8 اشعار ہیں، مطلع سے لے کے مقطع تک، اور یہاں بھی مقطع میں تخلص کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کی حیثیت بہرحال مقطع کی ہوگی۔ آپ سے میں نے یہ عرض بھی کیا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی لائق بھی لگے تو آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیں، اور اس کو آگے تک جاری رکھنے کی ہماری درخواست ہے، تاکہ اور بھی بھائی بہنوں کے کسی کام آ جائے، ہمارے حوصلے بڑھیں گے، اور آپ کچھ بہتر طور پر اردو زبان و ادب کے لیے اس کا حق آپ ادا کریں گے۔ اگر آپ غور سے سنتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی یہ کوشش دے جائے گی۔ آئیے ہم لوگ دوسری غزل کا مطلع پڑھتے ہیں، آپ سنیں اور غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے کام یہ تشریح آئے گی۔ اور اگر ہمارے اساتذہ کرام اس سماعت فرما رہے ہیں، اگر کہیں کچھ چھوٹ رہی ہو کوئی چیز، تو ہماری نشاندہی فرما کر ہم پر کرم فرمائیں گے، آپ سے بھی درخواست ہے۔ کہتے ہیں مطلع میں، زندگی کی دھوپ میں اس سر پہ ایک چادر تو ہے، لاکھ دیواریں شکستہ ہوں پر اپنا گھر تو ہے۔ اب دیکھیے عزیز بچوں اور بچیوں، دھوپ تو ایک وہ ایسی چیز ہے جس سے جسم میں چنچناہٹ پیدا ہوتی ہے، جلن کا احساس ہوتا ہے، زیادہ دیر دھوپ میں کھڑے رہنے سے ناگواری کا احساس ہوتا ہے، بالخصوص گرمیوں میں، بلکہ بڑے صبر کا کام ہوتا ہے جو دھوپ میں ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں دوڑنا، چلنا پھرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں تکلیف دے جانے والی چیز ہے۔ لیکن دھوپ ایک نعمت بھی ہے، لیکن یہاں پہ دھوپ جو ہے مصیبتوں کے معنوں میں لیا گیا ہے، زندگی کی دھوپ میں، یعنی یہاں زندگی کی پریشانیوں میں، زندگی کی دھوپ میں اس سر پہ ایک چادر تو ہے۔ ایک چادر کا استعمال ہوا ہے۔ چادر کس معنی میں استعمال ہوا؟ چادر ہماری عزت کی حفاظت ہے۔ ہماری اردو شاعری میں چادر کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری عزت، ہماری آبرو کی حفاظت کے لیے چادر کا بہت بڑا دخل ہے۔ شاعرہ نے فرمایا، زندگی کی دھوپ میں زندگی کی دھوپ میں اس سر پہ ایک چادر تو ہے، اور یہ ہماری تہذیب بھی رہی ہے، گنگا جمنی تہذیب اور مشرقی تہذیب رہی ہے کہ خواتین کے سامنے ان کے سر پہ اگر کوئی غیر شخص آتا ہے تو فوراً وہ سر پہ آنچل یا چادر
یا ساڑی کا پلو رکھ لیتے ہیں، یہ ہماری عزت کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو زندگی کی دھوپ میں اس سر پہ ایک چادر تو ہے، سب چیز تو ختم ہو گئی، بس ہماری عزت کو بچانے کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ زندگی کی دھوپ میں اس سر پہ ایک چادر تو ہے، لاکھ دیواریں شکستہ ہوں، لاکھ دیواریں شکستہ مانی ہزار خرابیاں ہوں ہماری دیواروں میں، ہمارے گھر کی دیواروں میں۔ شکستہ کے معنی ٹوٹنا، بروکن، ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہوں، بے رونق دیواریں ہوں، پر اپنا گھر تو ہے۔ اپنے گھر ہونے میں جو سکون اور طمانینت محسوس ہوتی، جو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ کسی کے محل میں جا کر رہنے میں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہاں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے رہتے ہیں، کیونکہ اس پر ہمارا پورا اختیار ہے۔ کتنا اچھا شعر ہے یہ۔ زندگی کی دھوپ میں اس سر پہ ایک چادر تو ہے، لاکھ دیواریں شکستہ ہوں، پر اپنا گھر تو ہے۔ اور دیکھیے اس شعر کو، اس غزل کا دوسرا شعر بھی سماعت فرما لیں، یہ بھی اسی خیال کی توسیع ہے۔ کہتے ہیں جو بھی آئے گا میں نے کوئی بھی آئے گا، جو بھی آئے گا یہاں دستک تو دے کر آئے گا۔ دستک کے معنی دروازے کو کھٹکھٹانا، نوک کرنا۔ جو بھی آئے گا یہاں دستک تو دے کر آئے گا، ایک حد دیوار تو ہے، ایک حصار در تو ہے۔ یہاں آنے کے لیے اس کی اپنی مرضی نہیں، ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور وہ رونتا ہوا چلا جائے، نہ، ایک لمحے کے لیے توقف تو کرنا پڑے گا، اسے رکنا تو پڑے گا، اجازت لینی تو پڑے گی، تھوڑا وقفہ تو ملے گا، تبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ جو بھی آئے گا یہاں دستک تو دے کر آئے گا، ایک حد دیوار تو ہے، ایک حد دیوار تو ہے، ایک حصار در تو ہے۔ تھوڑی بہت تو پابندی ہے، کسی غیر کے ہاں جانے میں اچانک اپنی مرضی سے جیسے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، غیروں کے ہاں آپ نہیں جا سکتے۔ آپ چاہے جتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہو، لیکن تھوڑا توقف کرنا پڑتا ہے۔ اسی خیال کو شاعرہ نے اس شعر میں باندھا ہے، جو بھی آئے گا، کوئی بھی آ جائے، جو بھی آئے گا یہاں دستک تو دے کر آئے گا، ایک حد دیوار تو ہے، ایک حصار در تو ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا شعر ہے، دوسری غزل کا تیسرا شعر۔ پروین شاکر فرماتی ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ اپنی جنگ میں تنہا نہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ اپنی جنگ میں تنہا نہیں، کھارے زارے زندگی میں میرا ایک لشکر تو ہے۔ خدا کا شکر منا رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی جنگ میں ہم تنہا نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو ہماری رہنمائی، ہماری قیادت، ہمارے جو ہے ہمارا حمایتی ہے، ہمارے دکھوں میں کوئی ہمارا ہاتھ تو بٹا رہا ہے۔ وہ کون ہے یہ الگ بات ہے، اسے ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن حوصلہ، امید جتائی گئی ہے، کوئی تو ہے جو ہماری پریشانیوں میں اس کو ختم کرنے میں، اس کو کم کرنے میں ہمارا ساتھ تو دے رہا ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ اپنی جنگ میں تنہا نہیں۔ یہ جنگ کون سی جنگ ہے؟ مار پیٹ والی جنگ تو نہیں ہے، مصیبتیں جھیلنے والی جنگ ہے۔ یہ زندگی میں جو مصائب آئے ہیں ان سے نپٹنے کا مادہ صرف ہم میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ہمارے پیچھے بھی کوئی سہارا دینے والا ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ اپنی جنگ میں تنہا نہیں۔ تنہا کے معنی اکیلا، ہم اکیلے نہیں ہیں بھائی، اور بھی لوگ ہیں، ہمارے پیچھے بھی لوگ ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کی پریشانیاں اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہیں،
وہ بڑا ٹوٹ جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم پر جو پریشانی ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہم ہیں۔ نہیں، بزرگوں نے کہا ہے کہ جب زیادہ پریشانی ہو جائے تو آپ اپنی پریشانی کو بہت زیادہ نہ تصور کیجئے، پیچھے مڑ کر دیکھیے تو آپ سے زیادہ پریشان حال لوگ نظر آئیں گے۔ تب ایسی صورت میں آپ کو اپنی پریشانی کم دکھائی دے گی، کم محسوس ہوگی، آپ کا ہمت اور آگے بڑھے گا۔ چلو بھائی، ہم سے بھی زیادہ کوئی پریشان ہے، ہمیں ہر حال میں اس ذات باری تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ اپنی جنگ میں تنہا نہیں، کارے زارے زندگی میں، یعنی زندگی کے میدان میں، زندگی کی لڑائی میں، زندگی کی جنگ میں میرا ایک لشکر تو ہے۔ لشکر کا اظہار کیا گیا۔ لشکر میں ایک دو آدمی نہیں ہوتے، اور بھی لوگ ہیں ایسے، ہمارے جیسے بدنصیب ہم تنہا نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں۔ اسی لیے غالب نے بہت خوب کہا ہے، مرگ انبوہ جشن دارد، جہاں لوگ خون سے نہا رہے ہوں تو وہاں قربانی دینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر ماتم والی کیفیت نہیں ہوتی، وہ شادیانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ مرگ انبوہ جشن دارد، فارسی میں کہا گیا ہے کہ جہاں موت کی بہتات ہو پھر وہاں موت نہیں رہتی، موت ایک جشن میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب ذرا میں آپ کا خیال ذرا میں موڑنا چاہتا ہوں، دیکھیے واقعات کربلا میں کیا ہوا تھا۔ کوئی ماتم نہیں کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، نہیں، جشن منا رہے تھے۔ معلوم تھا یہ مرضی مولا ہے، ہمیں قربانی دینی ہوگی، تو پھر اس قربانی دینے میں اتنا بجھا ماحول کیوں؟ ہم خوش ہیں، چلو ہماری قربانی تو اللہ کو پسند ہے، ہم سب قربان ہو رہے ہیں، ہم غم نہیں منا رہے، مایوس نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا مرگ انبوہ جشن دارد۔ یہاں شاعران نے اسی خیال کو توسیع کی ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ اپنی جنگ میں تنہا نہیں، کارے زارے زندگی میں یعنی زندگی کی لڑائی میں، کارزار زندگی میں میرا ایک لشکر تو ہے، کارزار زندگی میں میرا ایک لشکر تو ہے۔ امید ہے یہ شعر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کا خلاصہ۔ آئیے اس کے چوتھے شعر پہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں، شاعرہ فرماتی ہیں، کون ہے اب تک عناصر کو بہم رکھے ہوئے، بہم مانے اکٹھا رکھے ہوئے، عناصر عنصر کی جمع ہے، پارٹیکلز۔ کون ہے؟ کوئی تو ہے، کوئی ذات تو ہے جس نے اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رکھا ہے، نظام چلانے والا کوئی ہے۔ کون ہے اب تک اس حالت میں بھی جہاں سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے، اس کے باوجود ہم لوگ متحد ہیں۔ کون ہے اب تک عناصر کو بہم رکھے ہوئے، موسم بے چہرگی میں کوئی صورت گر تو ہے۔ صورت بنانے والا کوئی تو ہے، ہمارے کام کو بنانے والا ہے۔ جہاں ساری پہچان ختم ہو جاتی ہے پھر بھی ہماری پہچان سلامت ہے، قائم ہے، دائم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی ذات تو ہے جو اس ماحول کو بنائے ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ذات آپ جانتے ہیں یہ خالق کائنات ہے، یعنی ہمارا اللہ ہے۔ کون ہے اب تک عناصر کو بہم رکھے ہوئے، اب تک کی بات ہے، موسم بے چہرگی میں کوئی صورت گر تو ہے۔ صورت گر مانے صورت بنانے والا، دنیا کے نظام کو چلانے والا، ہمارے نظام کو بکھرنے سے بچانے والا۔ کون ہے اب تک عناصر کو بہم رکھے ہوئے، موسم بے چہرگی میں کوئی صورت گر تو ہے۔ اور دیکھیے یہ شعر، پانچواں شعر بڑا غضب کا شعر ہے اور بہت آپ کے لیے درس کی بات ہے، ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گی آپس کی بات، گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گی آپس کی بات۔
ہاں، یہ وہی کیفیت ہے، کمان سے تیر نکلا تو پھر اور لوٹنے کا نہیں، بندوق سے گولی نکلی تو پھر لوٹنے کی نہیں، ایسی ہی خبر ہے، گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گی آپس کی بات، آپس کی بات جو ہے فسانہ بن جائے گا، لوگوں میں تش تذبام ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہماری بات ہم تک ہی رہے تو ٹھیک ہے، گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے اسے، اور جیسے ہی یہ بات گھر سے باہر گئی، افسانہ بنا یا فسانہ بنا یا قصہ بنا، تو پھر ہماری بے عزتی، ہر طرف ہماری جو ہے بے عزتی ہوگی، چرچے ہوں گے، رائی کو پہاڑ بنایا جائے گا، بدنامی چاروں طرف سے گھرے گی۔ اسی لیے شاعرہ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، اختلاف اتنا نہ بڑھ جائے کہ دشمنی کی فضا بن کر اس کے بعد پھر ہمارے واقعات جو ہے اوروں پر ظاہر ہو جائیں۔ یہاں سبق دیا گیا ہے، گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گی آپس کی بات۔ اس حقیقت سے بھی شاعرہ اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک جگہ جب اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں تو کہیں مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے الگ الگ فکر کے لوگ ہوں، لیکن اس کو طول نہیں دینا چاہیے، اس خیال کو، اس مختلف خیال کو، آپس کے ٹکراؤ کو اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ پھر باہر والے جو ہیں مداخلت کریں، تو پھر بے عزتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گی آپس کی بات، جو بھی قصہ ہے، جو بھی قصہ ہے، اچھا ہو یا برا، ابھی تک صحن کے اندر تو ہے، غنیمت ہے، اللہ کا شکر ہے، ابھی تک تو صحن کے اندر ہے، گھر کے اندر ہی، عزت لٹنے سے تو بچے۔ گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گی آپس کی بات، جو بھی قصہ ہے ابھی تک صحن کے اندر تو ہے۔ صحن کہتے ہیں آنگن کو، گھر کا ہی حصہ ہے، بس گھر تک محدود ہے، اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ آپس میں اختلاف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارا مذاق بنائیں یا مذاق اڑائیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ خلاصہ بھی پسند آیا ہوگا۔ آئیے، یہ چھٹا شعر ہے اور اس میں بھی کہیں تعلی کا معاملہ ہے، معاف کیجیے گا، ایسے واقعات جو ماضی کا ذکر کر رہے ہوں کہیں، تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ تو دیکھیے بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے اس خیال کو پیش کیا ہے اس شعر میں، سانحہ دو نیم ہونے کا پرانا تو نہیں۔ سانحہ کے معنی ٹریجڈی، سانحہ دو نیم ہونے کا پرانا تو نہیں، یعنی بہت پرانا نہیں ہوا ہے، یہ ٹریجڈیاں بہت پرانی نہیں ہیں، یہ مصیبتیں جو ہم پر نازل ہوئی ہیں یا آئی ہیں یہ بہت پرانی نہیں ہیں، اس سے دل ہمارا پژمردہ نہیں ہے، بہت پرانے واقعات نہیں، تازہ تازہ واقعات ہیں، یہ بس حالیہ ہیں جس سے ہم پژمردگی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ سانحہ دو نیم ہونے کا پرانا تو نہیں، اور دلوں میں بھی یعنی دوسروں کے دلوں میں بھی ابھی تاریخ کا کچھ ڈر تو ہے، کچھ تو ہے، تاریخ کا ڈر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں تلمیحی اشارات ہیں۔ ایک تو یہ اشارہ ہے کہ ہم بکھر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، چور چور ہو گئے ہیں۔ یاد کیجئے، پاکستان، شاعروں تو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان جب ہندوستان سے پاکستان بنا تو یہ واقعہ 1947 کا تھا، لیکن شاعرہ کا جنم ہوتا ہے 1952 میں۔ ان کے سامنے 71 میں پاکستان کا شیرازہ پھر بکھرا، پھر ایک ٹکراؤ ہوا جو جسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں، وہ جب ٹوٹا اور ٹوٹ کر بنگلہ دیش بنا۔ ذرا خیال ادھر بھی جانا چاہیے، اس وقت شاعرہ کی عمر 18-19 سال کی تھی۔ پورا منظر تو دیکھا اپنے ملک کے حصے کو ٹوٹتے ہوئے، یہ بہت بڑا صدمہ تھا، ملک کا حصہ ٹوٹ کر نکل گیا، گھر مزید ٹوٹ گیا، یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔
تو سانحہ دو نیم ہونے کا پرانا تو نہیں، اور دلوں میں بھی ابھی تاریخ کا کچھ ڈر تو ہے۔ دو نیم، دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا تو یہ ہوا ملک کا بٹوارا، اس کا صدمہ ہے شاعرہ کو، اور دوسرا جہاں ان کا دل ٹوٹ گیا، بکھر گیا، زندگی بکھر کر رہ گئی، وہ یہ کہ جب شادی آپ کی ہوئی، پروین شاکر صاحبہ کی جب شادی ہوئی تو وہ شادی بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکی، اختلاف ہو گیا، علیحدگی ہو گئی۔ تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کا جیون ساتھی الگ ہو جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس کی زندگی بالکل بے رونق ہو جاتی ہے۔ اس بات کا بھی صدمہ اس میں ہے، بہت درد ہے اس میں، ایک تو وطن کے ٹوٹنے کا اور دوسرے اپنی زندگی کے بکھرنے کا۔ تو سانحہ دو نیم ہونے کا پرانا تو نہیں، اور دلوں میں بھی ابھی تاریخ کا کچھ ڈر تو ہے۔ امید ہے کہ ہماری اس سے ملک کی تقسیم اور ہماری زندگی کی علیحدگی سے لوگوں کو کوئی سبق تو ملے گا کہ نہیں، ایسے زندگی تو اور بکھر جائے گی، لوگوں کو کچھ روشنی تو ملے گی، ملک مزید تقسیم ہونے سے بچ جائے گا اور زندگی مزید بکھرنے سے بچ جائے گی کہ نہیں۔ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہماری زندگی داؤ پر لگ جائے۔ اور دیکھیے یہ آخری شعر ہے، ڈھونڈ لے گا، بڑی امید کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ شاعرہ جو ہیں اعلیٰ ظرف ہیں، بلند ہمتی ہیں اور روشن خیال ہیں، منفی سوچ نہیں ہے۔ ڈھونڈ لے گا پھر افق کھوئی ہوئی پرواز کا، دیکھنے میں آج یہ طائر کہتے ہیں چڑیا کو، شکستہ پر تو ہے، آج اس کے پر ٹوٹ چکے ہیں، آج یہ کمزور ہو چکا ہے، یہ پرندہ کمزور ہو چکا ہے، ابھی اس کے حالات اس کے موافق نہیں ہیں، اڑنے میں اس کے پر ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن امید قوی ہے کہ جب اس کے اندر بال و پر میں طاقت آئے گی تو وہ دن دور نہیں ہے جب پھر یہ اپنی منزل کو پالے گا۔ یہ پرندہ ڈھونڈ لے گا پھر افق کھوئی ہوئی پرواز میں نے اڑا، پھر یہ پرواز کرے گا یہ پرندہ، اور اپنے حسب دستور اپنی منزل کو آسمان کی بلندیوں پر پالے گا۔ ڈھونڈ لے گا پھر افق کھوئی ہوئی پرواز کا، دیکھنے میں آج یہ طائر شکستہ پر تو ہے۔ شکستہ کے معنی ٹوٹے ہوئے پر، ظاہر ہے جس کے پر ٹوٹ جائیں تو اڑنے میں کہاں تک مدد ملے گی، لیکن جیسے ہی اس کے پر میں طاقت آئے گی، اس کے پر جو ہیں صحت مند ہوں گے، اس کے حالات اس کے موافق ہوں گے تو یہ پھر اپنی منزل کی طرف اڑان بھرے گا۔ طائر تو ایک اشارہ ہے دراصل انسان کی طرف ہے۔ آج یہ بدحالی کے زمانے سے گزر رہا ہے یہ انسان، لیکن جیسے ہی اس کے حالات اچھے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ یہ پھر اپنی منزل کو پالے گا، وہ انسان جو آج پریشان حال ہے۔ تو ہمیں امید جو ہے اچھی رکھنی چاہیے، نا امیدی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دیکھ لیجئے آخری شعر، یعنی یہ تو ہو ہی چکا، مقطع کا معاملہ ہے۔ آسمان سبزگوں پر ایک تارا ایک چاند، آسمان سبزگوں پر ایک تارا ایک چاند۔ آسمان پر کیا ہے؟ ایک چاند ہے، ایک تارا ہے، سورج، یہی تو ہے، مختلف سیارے ہیں، یہی تو ہیں جو ہمیں دکھتے ہیں۔ دس طرس میں کچھ نہ ہو، اپنے اختیار میں کچھ نہ ہو۔ 10 طرس کے معنی اختیار کے ہوتے ہیں، کیپیسٹی ہوتے ہیں۔ 10 طرس میں کچھ نہ ہو، ارے نہیں ہے نا، صحیح، یہ خوشنما منظر تو ہے۔ ارے یہی کیا کم بات ہے کہ ہمیں یہ
اچھے سنہرے جو ہیں یہ خوشنما جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہی کیا کم ہے بھائی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ تارے ہم نہیں توڑ کے لا سکتے، لیکن تارے دیکھ کے اپنے دل کو بہلا تو سکتے ہیں۔ ہمیں اچھی کی امید تو رکھنی ہی چاہیے، اور مایوسی آپ جانتے ہی ہیں کفر ہے، تو میں کیوں کفر کی سرحد کو پار کروں؟ آسمان سبز گوں، آسمان سبز گوں پر ایک تارا، آسمان سبز گوں پر ایک تارا ایک چاند، آسمان سبز گوں پر ایک تارا ایک چاند، 10 طرف میں کچھ نہ ہو، یہ خوشنما منظر تو ہے۔ خوشنما مانے بیوٹی، بیوٹیفل۔ اچھا یہ منظر تو ہے، یہی میرے لیے کافی ہے کہ میں اپنی منزل کو پا سکوں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے پروین شاکر کی دونوں غزلیں پیش کی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیز، آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھی لگے ہمارے حوصلے کو بڑھاتے ہوئے اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں، اور کہیں اگر کچھ کمی نظر محسوس ہو تو ہمیں نشاندہی فرما دیں تاکہ اس کا ازالہ کر سکیں، ہم بھی کچھ سیکھ سکیں۔ ہمارے اساتذہ کرام بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر انہیں کچھ کمی کا احساس ہو تو ہمیں اپنی مشوروں سے نواز کر ہماری رہنمائی فرما دیں۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا، اور بچوں کو دعائیں کہ ان کو اگر ہمارے خلاصے سے کچھ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اپنی زبان و ادب کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے امتحان کی بہتر تیاری کرنے میں آپ کو یقیناً مدد ملے گی۔ آپ کی دعا کا محتاج سید حسن۔ السلام علیکم۔